السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نازیہ علی اور آپ سب دیکھ رہے ہیں آپ سب کا پسندیدہ پروگرام شام فیض نازیہ علی کے ساتھ۔ آج کی خوبصورت شام میں بھی آپ کی پسندیدہ اہم شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، جہاں ہم سیاست کی بات کرتے ہیں۔ ملک میں مختلف شعبوں کے ذریعے جو لوگ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، اس میں جہاں ہم سیاست کی بات کرتے ہیں وہاں نوجوانوں کا آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نوجوان ہی اس ملک کو ترقی دے سکتے ہیں اور نئی سوچ کے ذریعے ملک کو بہت اچھی اور ترقی کے راستوں پر گامزن کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ آج جو اہم شخصیت موجود ہیں، مخدوم محسن صاحب جی ڈی اے کے رہنما ہیں۔ ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، اس میں آپ اکثر ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی چینلز پہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ نوجوان سیاست میں آگے آئیں، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ ان کی زندگی کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن خاص طور پر سیاست پر بھی۔ ویلکم کرتی ہوں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو میڈم۔ اچھا، آج کی شام تھوڑا آپ کو ہم ستانے آئیں، کیونکہ آپ پالیٹکس پر تو بات کرتے ہیں، آج کچھ ذرا آپ کی لائف پر بھی بات کی جائے گی۔ اچھا، اگر بات کرتے ہیں مخدوم محسن صاحب آپ کے بچپن کی، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ آپ کی پیدائش کون سے شہر میں ہوئی، پرورش کہاں ہوئی، یہیں کراچی میں یا کہیں اور؟ دیکھیں، میرا اصل تعلق ہے انٹیریئر سندھ سے۔ جی۔ میری برتھ پلیس ہے حالہ۔ اچھا، حالہ ہے انٹیریئر سندھ میں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے اسٹارٹ کی جو ایجوکیشن تھی وہ پھر پہلے کچھ سال حیدرآباد میں کی، پھر اس کے بعد کراچی، اینڈ دین پھر آئی وینٹ لنڈن فار مائی فردر اسٹڈیز۔ اور پھر اتنی جلدی آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے، پہلے آپ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے، کتنے بہن بھائی تھے اور آپ کا کون سا نمبر تھا فیملی میں؟ میں سب سے بڑا تھا۔ جی۔ میں سب سے بڑا تھا، اور بچپن ٹھیک گزرا۔ بچپن میں ایک ڈفرینس تھا کہ بچپن میں پہلے میں جب ارلی اسٹیج تھی تو میں تھوڑا سا شائع ہوتا تھا۔ اچھا، ارلی اسٹیج میں۔ پھر اس کے بعد آئی فیل کہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں لائف میں، اس میں شائع ہے انسان کا تو کوئی کام نہیں ہے۔ پھر ٹائم کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کرتے گئے، اینڈ دین الحمدللہ پھر کانفیڈنس کا بھی مسئلہ نہیں تھا، تھوڑی سی شائنس تھی، تو اس کو آہستہ آہستہ کوپ کرتے گئے، اینڈ وہ وقتاً فوقتاً ٹھیک ہوتی۔ ٹھیک ہے، شاید تھے، لیکن اس کے ساتھ جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے ابھی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پالیٹکس میں صرف اس وقت نہیں، آپ نے بچپن سے وہ تمام چیزیں دیکھیں، تو خود سے شوق ہو گیا تھا یا پش کیا گیا کہ نہیں؟ ایک ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے بائی جینیٹک وہ آ ہی رہا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ نے پالیٹکس میں آنا، یا کچھ اور ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ اور بھی کچھ کرنا ہے؟ نہیں، دیکھیں میڈم، شروع سے ہی ایک فیملی الحمدللہ ہماری آبا و اجداد سے پالیٹکس میں تو تھے یا ہیں بھی، لیکن پالیٹکس کے علاوہ بھی ہم جو ہے، مجھے شروع سے ہی ایک سماجی کام کرنے کا شوق تھا، جیسے سوشل کام کرنے کا۔ پالیٹکس تو ایک اس کا حصہ ہے، ہاں، کہ اس میں ایک اسٹرینتھ آ جاتی ہے، آپ کو ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے ذریعے آپ زیادہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اوبیسلی آپ کو ایک ویٹیج مل جاتا ہے کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے کہ آپ ٹھیک انداز سے اور کن لوگوں کو ٹارگٹ کر کے آپ ان کی خدمت کریں۔ جیسے سوشل کام تو آپ پورے پاکستان میں یا پورے دنیا میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پالیٹکس کرتے ہیں اور خاص کر کے اپنی کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مخصوص ایک پروونشل اسمبلی ہو گئی یا ایک نیشنل اسمبلی ہو گئی یا ایک ڈسٹرکٹ ہو گیا، اس کو آپ زیادہ پرائورٹائز کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان مخصوص لوگوں کی آپ زیادہ خدمت کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی ایک ٹارگٹ ہو۔ اور وہی ایک ریزن تھا کہ میرا شروع سے ایک تھا رجحان کہ ایجوکیشن چاہے کسی بھی فیلڈ میں کرنی ہو، لیکن انسانیت کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، اور اسی وجہ سے آئی تھنک اسی فیلڈ کو چوز کیا۔ اچھا، پیرنٹس کے بارے میں بتائیے نا، پیرنٹس کے اندر، کیونکہ آپ نے تو پہلے ہی آپ نے ایک ایسا لفظ یوز کر لیا کہ شاید بتا دو تاکہ بچپن کی شرارتیں ہی نہ آئیں، تو اس میں پیرنٹس میں کس سے زیادہ اٹیچمنٹ تھی، فادر سے، مدر سے، کس سے زیادہ تھی؟ ایکچولی میری فادر کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ تھی، اچھا، اسٹارٹنگ والے ٹائم سے۔ اچھا، انہوں نے ہی گائیڈ کیا، بڑا کیا، لائن اپ کیا، اور انہیں کے پیٹرن پہ ہی شروع سے چلتے آ رہے ہیں۔ اچھا، پھر تو لائف کی سٹیجز ہوتی ہیں، پھر جب اسٹرکٹ زیادہ کون تھا آپ کو؟ کون بہت زیادہ بول دیتا تھا ٹھیک ہے صحیح ہے شرارتیں ہو رہی ہیں کوئی بات نہیں، اور کون اس سے آپ کو ڈر لگتا تھا کہ نہیں فادر تک بات جائے گی تو یہ ہو جائے گا؟ نہیں، اسٹرکٹنس کا بات نہیں ہے، ڈرنے کا تو الحمدللہ ایسا کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، لیکن احترام کا تھا۔ احترام میں اپنی والدہ کا بھی بہت کرتا ہوں، اپنے والد صاحب کا بھی بہت کرتا ہوں۔ احترام کی حد تک تھا، وہ تو دونوں اگر کوئی غلط چیز کرتے تھے تو والدہ بھی روکتی تھیں، والد صاحب بھی روکتے تھے، ایک احترام تھا۔
باقی اسٹرکٹنس کا الحمدللہ سچ کوئی پرابلم نہیں اچھا تھا. دوستوں کے بارے میں بتائیے, کچھ فرینڈس کا کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ بالکل وہ تنہا رہنا پسند کرتے ہیں, کچھ ہوتے نہیں بڑا کہتے ہیں یاروں کے یار, تو کس طرح کا مزاج رکھتے ہیں؟ میرے لمیٹڈ فرینڈز رہے, فرینڈ سرکل میرا کافی لمیٹڈ رہا ہے. ویسے تو سوشلائز کرتے ہیں کافی سارے, اب تو کرتے ہوں گے نا, کافی سارے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن آج کل مسئلہ میڈم یہ ہے کہ آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. جی, اور میں دس از واٹ آئی بلیو کہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے. اگر آپ کوئی کسی کو دوست بناتے ہیں, کسی کے ساتھ آپ چیزیں شیئر کرتے ہیں, اپنے دل کے حال آپ ان کے ساتھ بتاتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دنیا داری تو ہر کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے. ریلائبل ہونا بہت ضروری ہے, ریلائبل ہونا چاہیے. اور آج کل ریلائبلٹی کا بہت بڑا فقدان ہے. آپ دیکھ لیں کہ دوست ظاہراً تو آج کل آپ کے سب دوست ہیں, لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دوست تو تھے ہی نہیں ہمارے. جی, ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اسپورٹس کا بتائیے, کچھ اسپورٹس سے دلچسپی تھی اور جب اسٹوڈنٹ تھے تو اس وقت کچھ لگاؤ رہا ہے؟ اسپورٹس میں مجھے فٹنس کا مجھے شروع سے الحمدللہ شوق رہا ہے. جم تو میں ابھی تک, ویٹ لفٹنگ تو میں ابھی تک کرتا آ رہا ہوں. اچھا, ٹائم نکال لیتے ہیں؟ ٹائم میں الحمدللہ ریگولرلی, بیفور کووڈ تو پراپر جم میں جا کے کرتے تھے. اب گھر میں ہی ڈمبلز اور پراپر ایک تھوڑا سا سسٹم بنایا ہوا ہے چھوٹے سے جم کا, تو گھر میں کر لیتے ہیں, واک بھی کرتے ہیں. باقی اس کے علاوہ جو ہے اسپورٹس کا, میرے کرکٹ کا مجھے ایک زمانے میں شوق تھا. ایک زمانے میں کیا, آپ کون سا زمانہ ذرا بتائیں نا. مطلب بچپن سے لے کر دیکھیں نہیں بتا رہے, دیکھیں میں نے ہنسا دیا نا, ابھی تک مجھے لگ رہا تھا یہ کرنٹ افیئرس کے کسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں. بچپن میں مطلب بہت کھیلتے تھے جب ٹائم تھا, اور ٹائم مل جاتا تھا, فری ہوتے تھے, کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہوتی تھی, تب کرکٹ کھیلتے تھے. میں آئی تھنک 6-7 سال پہلے پھر چھوڑ دیا کرکٹ. چلیں ٹھیک ہے, اب اتنا بھی کافی ہے نا آپ لوگوں کے لیے. ابھی ہنساتے ہیں ان کو, ابھی ذرا بریک کی طرف چلتے ہیں. ناظرین دیکھتے رہیے شام فیض نازیہ علی کے ساتھ, ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں شام فیض نازیہ علی کے ساتھ, اور آج جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے نا, میں ہنسانے کی کوشش کر رہی ہوں. مخدوم محسن صاحب, اب یہ تو ناانصافی ہے نا, میں ناظرین کے ساتھ بھی وہ بڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو, پھر میں شروع کر دیتی ہوں تھوڑی سیاسی باتیں بھی, ایسا کر لیتے ہیں. اچھا دیکھیں, جہاں اسپورٹس کی بات ہوئی وہاں پر اب تھوڑی سی, کیونکہ مجھے لازمی کرنی ہے تو ایک مذاق چل رہا ہے, لیکن جہاں آپ ایک ظاہر سی بات ہے سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک ہیں, میں چاہوں گی اس پروگرام کے ذریعے ہمارے ناظرین تک یہ بھی چیز جائے, جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ ہے, لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ کے فادر کی بات کی جائے, پھر اس کے بعد آپ کے دادا کی بھی, تو ذرا سیاسی تو کچھ بتائیے نا رجحان, پھر میں آپ کی طرف بھی آتی ہوں. دیکھیے میڈم, مین مسئلہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل پولیٹیکل ٹرینڈ کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلی بات کہ طاقت جو کچھ لوگوں تک جاتی ہے وہ عوام یا لوگ اس چیز کو کنورٹ کرتے ہیں. اور جو لوگ بھی ایکس وائی زی, جن کا چاہے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہو یا نہ ہو, یا چاہے نئے لوگ ہوں, موقع ان لوگوں کو ملنا چاہیے جو ہر وقت عوام کے لیے اویلیبل ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ الیکٹ ہو جائیں یا آپ کسی منصب پہ پہنچ جائیں, پھر جو ہے پھر تبدیلی آ جائے. تبدیلی 90% لوگوں میں آ جاتی ہے. اگر تبدیلی آ گئی ہے تو پہلی دفعہ تو ٹھیک ہے, دوسری دفعہ پھر اسی انسان کو آپ دوبارہ سپورٹ نہ کریں, پھر آپ دوسرے لوگوں کو ایک موقع دیں. اگر میں اپنی بھی بات کروں, اگر سپوز جو لوگوں نے مجھے لاسٹ الیکشن میں سپورٹ کیا, اگر میں ٹھیک کام نہیں کر رہا یا میں ان کو ٹھیک رسپانس نہیں دے رہا, دو کام ہوتے ہیں, دو کام نہیں بھی ہوتے, لیکن مین تھنگ از کمیونیکیشن. کہ رات کو 2 بجے بھی اگر کوئی تکلیف میں ہو تو آپ کو کال کرے تو آپ فون اٹھائیں, اور کس طرح سے آپ کے اگر ہاؤس پہ آئے تو آپ اس کو عزت دیں, احترام سے آپ ان کو ٹریٹ کریں. یہ آج کل بہت خراب ٹرینڈ ہو گیا, کمیونیکیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. اس چیز کا فیصلہ کریں. اور اکثر دیکھیں آفیسز, پبلک آفیسز ہولڈ کرنا یا بڑے بڑے منصبوں پہ آنا, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اکثر زندگی میں بہت چھوٹے لوگوں کو بڑے بڑے منصبوں پہ فائز ہوتے ہوئے دیکھا. بالکل بالکل, اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے, لے کے بھی آزماتا ہے. اور آج کل آپ دیکھ لیں کہ بڑا غلط ٹرینڈ جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ہی اس چیز کے ذمہ دار ہیں. لوگ سوچیں, اگر ایون میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں, اگر لوگ مجھے قابل اس چیز کا نہیں سمجھتے تو مجھے نہ سپورٹ کریں 2-1.5 سال کے بعد پھر الیکشن. لیکن تھوڑا سا جی ڈی اے کے بارے میں بتائیں نا, کیونکہ جہاں ہم دیکھتے ہیں تو پی ڈی ایم بھی ہے, لوگ اکثر کسی کے ذہن میں کچھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی اس چیز کا حصہ ہے, پھر بہت سارے گروپس بھی کے مل گئے, نہیں مختلف, میں ایک دم ان کی آنکھیں دیکھیں وہ آ گئی کہ بھائی کہاں سے ملایا جا رہا ہے. لیکن جب ہم الائنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس وقت کیا لگتا ہے, کیونکہ ایک مجھے سوال کرنا ہے لازمی طور پر آپ سے, کہ بے
بے نظیر انکم سپورٹ جہاں نام آتا ہے تو وہاں پہ وہ اگر دیکھا جائے جب تبدیل ہوا، تبدیلی آئی نہیں آ رہی ہے میں بول دیتی ہوں اس میں، تو وہ آپ کی وجہ سے ہوا، اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے تاکہ لوگوں تک یہ چیز جائے جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی بھی ایک ٹاپک پر ہوتی ہے؟ میڈم سندھ میں اصل میں سندھ میں ہے ایک منوپلی، جی ایک ہی پارٹی کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، ایک ہی پارٹی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ون وے ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہم لوگوں نے ایک الٹرنیٹو پارٹی کے صورت میں لوگوں کو ایک آپشن دیا ہے کہ سندھ میں ہم نے لاسٹ جنرل الیکشن میں بھی ہم نے کمپیٹ کیا، 14-15 سیٹیں ہم نے جیتی اور 15-20 سیٹوں پہ ہم نے کافی کلوز کال دی، اور آپ کا تو بہت زیادہ یعنی ووٹس کی بھی اگر بات کی جائے تو سیکنڈ بالکل۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آپ اگر حقیقت پہ آپ دیکھیں کہ وہ لاسٹ جو آپ دیکھیں بے نظیر صاحبہ کو ہم آج بھی عزت و احترام سے یاد کرتے ہیں، میرے والد صاحب ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، اس کے علاوہ میرے خاندان کے بڑے کافی سارے ان سے منسلک تھے۔ مسئلہ میں نے بے نظیر صاحبہ کو ہم آج بھی عزت اور احترام سے یاد کرتے ہیں، مسئلہ یہ تھا کہ لاسٹ الیکشنز میں یا 2013 کے الیکشنز میں جو محترمہ کی شہادت کے بعد ہوئی، سندھ میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ پیسوں کے زور پہ الیکشنز ہوتی ہیں، پہلے اس طرح کا ٹرینڈ نہیں ہوتا تھا۔ کہ اب لاسٹ الیکشن کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں ایک پولنگ اسٹیشن میں وزٹ کرنے گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ مجھے میرے سپورٹرز نے کال کی کہ آپ آئیں پلیز، یہاں پہ ایک لیڈی ہیں وہ بیٹھ گئی ہیں پولنگ اسٹیشن پہ اور وہ جا بھی نہیں رہی کہیں، تو کیونکہ عورت ہے تو ان کو عزت احترام سے بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ تو میں وہاں گیا تو وہاں رینجرز کا کنٹرول تھا، تو میں نے کہا ایز اے کینڈیڈیٹ میں آیا ہوں یہاں پہ، آپ پلیز یہ تو کہہ رہے ہیں وہ جا نہیں رہی، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں 2 بجے ووٹ کاسٹ کرنے آئی تھی لیکن میرے پاس وہ NIC جو ہے میں اپنے گھر پہ بھول گئی ہوں، میں نے اپنی بیٹی کو کہا ہے کہ وہ NIC لے کے آ جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میرے جو وہاں پہ چیف پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ سر مسئلہ یہ کہ یہ بات تو یہی کرتی ہیں لیکن یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور جو بھی لیڈیز آ رہی ہیں ان کو کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا تو آپ کے پیسے بند ہو جائیں گے انکم سپورٹ پروگرام میں۔ اچھا یعنی پھر یہ برین واش کرنا پلاننگ تھی، تو وہ تو تھی ایک پولنگ اسٹیشن، ایسی پلاننگ اگر آپ سمجھے سپوز نیشنل اسمبلی میں پولنگ اسٹیشن تھی 360، میری کانسٹیٹوئنسی میں 360 تھی، اگر 360 پولنگ اسٹیشن پھر بھی اگر آپ ایک عورت کی آپ ذمہ داری لگا 300-400 لوگ بٹھانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو یہ پلاننگ لیکن بڑی پلاننگ تھی۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے نہ ان کو ٹچ کرنا تھا، نہ کوئی غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنی تھی کیونکہ اسکینڈلائز ہو جاتے۔ میں نے ان کے ساتھ میں چیئر لگوا کے میں بیٹھ گیا، میں نے کہا اماں اگر آپ نہیں جائیں گی جب تک میں بھی بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، بالکل بولنے تو میں بھی آپ کو نہیں دوں گا۔ پھر وہ رینجرز والے آئے کہ سر آپ پلیز آپ تو کوآپریٹ کریں، میں نے کہا پہلے آپ ان کو ہٹائیں میں جا رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے اپنی لیڈی ایک تھی آفیسر ان کو آرڈر کیا، پھر انہوں نے ان کو نکالا، دین پھر رینجرز والوں نے مجھے کہا کہ اب سپورٹرز باہر جو ہیں 300-400 لوگ تھوڑے سے کھڑے ہوئے تھے وہ آپ کے سپورٹرز ہیں، آپ پلیز ان کو بولیں، تو میں نے کہا وہ چلے جائیں گے، پھر میں نے ان کو بولا وہ چلے گئے۔ تو اس دن مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ اس چیز کو غلط انداز سے ہمارے خلاف یوز کیا جا رہا ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی ایکشن تو لینا ہے کسی بھی طرح۔ پھر یہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ تھی تو اس میں میں نے یہ پرپوزل دیا اور پھر وہ فوراً ایکسیپٹ ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہماری نہیں اوور آل سارے لوگوں کی کامیابی ہے، جو بھی دوست اینٹی پیپلز پارٹی ہے، اس لیے کہ جہاں ایجوکیشن نہیں ہوتی وہاں پر تو آپ جس طرح سے بھی جو بھی سمجھائیں گے وہ بات ان کو صحیح لگ رہی ہوتی ہے، لیکن ابھی بہت اور بھی باتیں کرنی ہے۔ صحیح ہے، پھر سیریس ہو گئی نا باتیں، اب ذرا ان کے بارے میں بات کریں گے، بریک کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین دیکھتے رہیے شام فیض نازی علی کے ساتھ، ابھی واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ جی تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شام فیض نازی علی کے ساتھ، بریک سے ہم پھر واپس آ گئے ہیں، اور پھر میں نہ چاہتے ہوئے نا وہ ساری سیاسی باتیں ہو گئی تھی، سیریس بھی ہو گئے تھے، یہ اب کچھ تھوڑا ہنسا لیا جائے۔ اور جہاں بات ہوتی ہے اتنی ساری، جب بچپن کی ہو گئی، آپ کی لائف کی ہو رہی ہے، وہاں پہ ایک بڑا میں پوچھتی ہوں جو لوگ میرڈ ہوتے ہیں ان سے تو کہ بھائی شادی ہوئی تو آپ کی لو میرج ہوئی ہے ارینج، آپ اپنے بارے میں تو بتائیے، باہر سے بھی ہو کر آ گئے، ساری دنیا دیکھ لی، تو کیا ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہوا کہ لگا ہو کہ ہاں بھائی اب اس کو لائف پارٹنر بنانا ہے، یا کوئی پلاننگ چل رہی ہے؟ بتا نہیں رہے تو بتا دیں ہمیں ناظرین کو۔ نہیں ایسا کوئی پلاننگ تو نہیں چلی میڈم، مسئلہ یہ کہ شادی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ڈیسیشن ہے جی، اور شادی میں سمجھتا ہوں لائف میں ایک آدھ دفعہ ہی ہو سکتی ہے، تو اتنا سوچیں گے تو کہیں برے نہ ہو جائیں۔ اور میرا شروع سے دس از واٹ آئی بلیو کہ غلط شخص کو منتخب کرنے سے بہتر ہے کہ آپ دیر سے اور سوچ سمجھ کے آپ۔ اچھا فیملی کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے مگر آپ پر؟ ایک ہوتا ہے نا کہ نہیں فیملی میں ہی ہونا ہے بس۔ نہیں ہماری الحمدللہ لبرل فیملی ہے، پہلے ہوتے تھے کنزرویٹو، لیکن الحمدللہ فیملی سے کوئی پریشر نہیں ہے، اور ود ان فیملی تو میرا کرنے کا کوئی پروگرام بھی نہیں تھا۔
لیکن کچھ چھپا رہے ہیں تو بتا دیں, ہمارے ناظرین خوش ہو جائیں گے. نہیں ایسا سچ کوئی نہیں ہے. باقی جو ہے اگر میں سمجھتا ہوں کہ مینٹالٹی ملنی چاہیے, مزاج جس دن بھی مجھے جس شخص میں مزاج مل گیا تو انشاءاللہ آپ کو بھی جو انوائٹ کریں گے اور آپ کو بھی ہم تو بتائیں گے. انتظار کریں گے. لیکن دیکھیں میرے جب ہاتھ میں ناظرین یہ دیکھ لیتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کے پسندیدہ اب سوالات کیے جائیں گے جو یہ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں. اچھا ریپڈ فائر کی طرح ہوں گے, ایک ورڈ میں بولوں گی, آپ نے بھی ایک ورڈ بولنا ہے اور جلدی جلدی بتانا ہے, ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا سمپلی GDA. الٹرنیٹو. او پاکستان. پیسفل کنٹری. دل. آپ لوگوں نے کہا تھا. سن لیا ہم لوگوں نے. سانگ. سانگز پرانے انڈین سانگز. فرمائش نہ کر لیں, ہم سوچ لیں. دنیا. ایک. لنڈن. اوکے آ رہے ہیں بھائی. فلاورس. روز فیوریٹ ہیں یہ جی. اچھا کوئی ایک فرمائش آپ نے پوری کرنی ہے. ویسے موویز دیکھتے ہیں آپ, شوق ہے؟ موویز میں بہت شوق سے دیکھتا تھا, ابھی بھی دیکھتا ہوں. کووڈ سے پہلے تو میرا روٹین ہوتا تھا, میرا لائف کا روٹین یہ کہ 8-10 دن میں گاؤں ہوتا ہوں اپنے کانسٹیٹوئنسی میں, پھر 10 دن یا 8 دن میں کراچی میں ہوتا ہوں. تو کراچی میں میرا روٹین ہوتا تھا کہ رات کو چلے جاتے تھے نیو پلیکس, یہاں پہ فیز 8 میں قریب ہوتا تھا. اب تو کووڈ کے بعد تو یہ بند ہو چکا ہے. اس کو مس کر رہے ہیں نا, ہم سب مس کر رہے ہیں. اس کے پہلے لندن میں بھی میرا روٹین ہوتا تھا کہ رات کو پھر چلے جاتے تھے. یا ایون جب آئی ریممبر کہ 2019 میں جب انڈیا اور پاکستان کا تھوڑا سا کلیش ہوا تھا اور موویز رک گئی تھیں, ایک سال کے لیے رک گئی تھی, کووڈ نہیں تھا. جی. تو آئی ریممبر موویز سے مجھے اتنا شوق ہے کہ میں ویکینڈس کو دبئی چلا جاتا تھا, موویز دیکھ کر پھر سنڈے کو میں واپس آ جاتا تھا. یہ بھی میرا ایک سال تک روٹین رہا. اور اب امید ہے کہ بہتری کی طرف دنیا جا رہی ہے. نہیں تو کوئی ڈائلاگ سنائیں گے ہمیں مووی کا, یا سانگ سنائیں گے, یا کوئی شعر و شاعری سے لگاؤ ہے؟ شاعری سے میرا شروع سے, ہماری فیملی پالیٹکس تو بعد میں ہمارے, ہم کہتے ہیں کہ گلے میں پڑی. پوئٹری کا ہمیں بہت شوق رہا ہے. پھر تو لازمی سنیں گے. پوئٹری آپ کہیں گی تو سنا سکتے ہیں. بالکل. مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے پوئٹری, ایک شعر ہے کسی اور کا, ایک ہے کہ ہاں ہم مان لیں گے, آپ اپنا بھی کہیں گے. نہیں میں غلط بیانی کرنے سے گریز کرتا ہوں, میری عادت نہیں. میں نے مذاق کیا ہے, ہم نہیں مانیں گے. میرا پسندیدہ ہے کہ ایک جنون بے معنی, ایک یقین لا حاصل, کیا ملا محسن ہمیں اس کی آرزو کر. اچھا یہ اس لیے آپ نے خاص طور پر کہا ہے کہ اس میں محسن آ رہا ہے, آپ نے کہا کہیں مجھے یہ پسند ہے شروع سے. بالکل, بہت زبردست, بہت شکریہ. اور پروگرام کا کیونکہ ہمارا وقت اب کم بچا ہے, یہ میری طرف سے آپ کے لیے تھینک یو سو مچ. ایک اور گفٹ ہے میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ کے لیے, آپ کو ہمارے چینل کی اور پروگرام کی یاد دلاتا رہے گا. تھینک یو. ایک اور گفٹ ہے, اور ہمارے ناظرین ہیں نا ابھی اور بھی بہت کچھ سننا چاہ رہے ہیں چینل کے لیے بھی, اس پہ بات کریں. تھینک یو سو مچ. کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے چینل کے لیے اور پروگرام کے لیے تو دیجیے. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ. میں نے آپ کے کچھ ایپیسوڈس دیکھے بھی تھے, اور میں آپ سب کی ٹیم کا بہت مشکور ہوں. آپ لوگوں نے وقت نکالا, اور پولیٹیکل پروگرامس تو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں, یہ کچھ چینج ہو جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں میڈم, اوور آل اگر آپ دیکھیں کہ ہم ڈپریس زندگی گزار رہے ہیں اور دن بدن حالات بد سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں, تو ہمیں اپنے آپ کو بھی 1-8 گھنٹہ دے دینا چاہیے جس میں ہم اسٹریس کے, ڈپریشن سے اور دنیا سے کنیکٹڈ معاملات کو چھوڑ کر ہم کسی دوستوں کے ساتھ یا اپنی ماضی کی زندگی کو یاد کریں, اور تاکہ ہم خوشی سے کچھ وقت گزار سکیں. ہاں یہی میسج میں سب کو دینا چاہوں گا. اور اوپر سے کووڈ ہے, میں کہوں گا کہ لوگ جو ویکسینیشن کے حوالے سے لوگ جو ہیں اس کو سیریس نہیں لے رہے, اور میں سمجھتا ہوں جلد سے جلد لوگ ویکسینیشن کی طرف جائیں, تو وہی ایک ریزن ہے کہ ہم واپس پرانی دنیا کو خیر بات ہوپ فلی, اس میں یہی کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ پوری دنیا میں ہی ہوا ہوا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے شام فیض نازی علی کے ساتھ دیکھا, جس طرح آپ سب فیڈ بیک دیتے ہیں وہ دیتے رہیے, اور فرمائشیں بھی جاری رکھیے. آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.